قرآن کریم میں فرمایا گیا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں موجود ہے۔ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، اور نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا، اور نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ یہاں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ معجزات کی تفصیل بیان کریں گے۔ نمبر 1، پرندہ پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ بات نہیں ہے۔ نمبر 2، کوڑھیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برص بدن میں پھیل ہو گیا ہو اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزات دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت واہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر، جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا، ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے، جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے خبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، عاجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوفزدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گما ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے ان کی سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بعد انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوحیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم جمع کر رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھلا تو سب سور ہی سور تھے۔ تو یہ تھی کچھ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو آپ دوسروں کی نالج میں بھی اضافہ کیجئے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔